والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پروگرام کے مطابق اور پلان کے مطابق تو آج کا عنوان سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، ان کے مارکے، ان کی فتوحات اور ان کی شجاعت کا بیان تھا. لیکن پچھلے ایک ہفتے سے میری طبیعت کا کچھ معاملہ اس طرح چل رہا ہے، بخار ہوتا ہے، اتر جاتا ہے، ہوتا ہے. پچھلے 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک تھی تو میں نے اسی عنوان کو چنا تھا، لیکن آج صبح فجر کے لیے اٹھا ہوں تو پھر بخار تھا اور اسی طرح ابھی بھی کیفیت ہے. تو پھر میں یہ جو عنوان ہے، سارے عنوان دین کا تعلق سے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا حوالے سے جو عنوان ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. تو میں اس کو ایسے حالت میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب میری طبیعت بھی ساتھ نہ دے رہی ہو. تو پھر میں نے عنوان تبدیل کیا ہے، حالانکہ ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم اسی عنوان کو آگے چلائیں گے. تو بہرحال آج کچھ تربیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے. انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرنے کا سبب بنے گی، بلکہ سوال کیا گیا ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی چیز کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والخلق الحسن. سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں داخلے کا سبب لوگوں کا اچھا اخلاق، لوگوں کا کردار اور لوگوں کی بول چال بنے گی. جب معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو معاشروں کے اندر سے نکل جاتی ہے وہ معاشروں کی اخلاقیات ہوتی ہے، اور ہمارا معاشرہ کسی اخلاقی قدر پہ نہیں کھڑا ہوا. مجھے کبھی بھی اس بات پہ فخر نہیں ہوا جب سے میں نے شعور کو دیکھا ہے. مجھے اس بات پہ کبھی فخر نہیں ہوتا کہ میں پاکستانی ہوں، کبھی بھی مجھے فخر نہیں ہوتا. میں نے عربوں کو دیکھا ہے، بندے کے پتر لوگ ہیں یار، وہ ہم نے ذرا اپنے اور ذرا سکور سیٹل کرنے کے لیے جو بھی ان کو بنا دیا ہے. کوئی نہ کوئی معاشی، کوئی نہ کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کوئی بھی قدروں کا مجھے نہیں ملا. اگر کوئی قدر ہے تو وہ خاندانی پس منظر کی وجہ سے ہے، یا اچھے ادارے کی وجہ سے ہے، یا مسجد مدرسہ کی وجہ سے ہے. ایک پورے معاشرے کی جو قدریں ہوتی ہیں نا کہ یار فلاں معاشرہ ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو لوگ ہوتے ہیں پختون، یہ مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں، یہ ایک پورے معاشرے کی قدر ہے. فلاں قبیلہ ہے، یہ لوگ بہادر بہت ہوتے ہیں، یہ معاشرے کی قدر ہے. مجھے جو سمجھ آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقیات نہ ہونے کے برابر ہے.
اور جس بندے کے اندر اخلاقیات موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے، اس معاشرے نے اس کو کوئی اخلاقیات نہیں۔ گھر سے بچہ چلتا ہے تو گالی گلوچ سے بات شروع ہوتی ہے، وہ رکشے میں بیٹھتا ہے تو رکشے والوں کی ایک دوسرے سے گالی گلوچ سنتا ہے، وہ رکشے سے جا کے سکول کے اوپر اترتا ہے تو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ بھی اسی طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے سکول کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا استاد، اس کا ٹیچر چاہے بچے کے ساتھ تو اس طرح کا بیہیویئر نہ رکھے، لیکن فون پہ اگر کوئی فون آ گیا، اپنے گھر والوں سے فون پہ بات کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ معاشرے نے اس کو اخلاقیات نہیں، وہ بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گالی گلوچ کا سبق لے کے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے تو گالی گلوچ کا سبق اس کو ملتا ہے، گھر سے نکلتا ہے جھوٹ کا سبق ملتا ہے، ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بڑا بھائی اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے بچہ، اس معاشرے کے اندر جھوٹ ہے۔ وہ اپنی والدہ جس کے قدموں کے نیچے وہ جنت تلاش کرتا ہے، جس کو سکھایا جاتا ہے بچے تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے، اور ماں بات بات پہ اس کے ڈیڈ کے ساتھ، چاہے وہ فون میں آفس میں ہے، فون آتا ہے، بچہ پاس کھڑا ہے، معصوم بچہ ہے، کر کے کھلوتے ہیں، ماما مجھے دودھ دے دو، ہیں ماما دودھ پھڑا کے نا فیڈر داتے کوڑوں چوٹتے جھوٹ بولی جا رہی، ہاں میں تے اصلی چینج تے فلاں، یہ بچہ کہہ رہے میں منو ابا جی نے دسیا ہے، منو سکول دسیا ہے، منو کاری صاحب نے دسیا ہے، یار گلاں سیدھیاں سیدھیاں ہو جان کچھ، منو کاری صاحب نے دسیا بھئی تیری ماں دی قدمہ تلے تیری جنت ہے، وہ کہتا لو جی میری جنت ہے، جھوٹ بھی بول دیجئے۔ یہ تربیت ہے معاشرے کی، یہ معاشرے کی اخلاقیات ہیں۔ میں نے انشاءاللہ کبھی موقع بن پڑا تو میں نے ان شخصیات پر خطبات کے اندر گفتگو کرنی ہے، نہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیو چینل میں تو کریں گے، یوٹیوب چینل پہ۔ امام احمد ابن حنبل بچپن سے یتیم ہے، اس کو امام اہل سنت کس نے بنایا ہے؟ رب کی توفیق کے بعد، اس کی رحمت کے بعد، اس کی ماں کا ہاتھ ہے اس کے اندر، یتیم بچہ پیدا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں ان کے ایک ایک کلمے پر میں اپنی جان نچھاور کروں، کیا لوگ تھے یار۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کی عمر 6 مہینے تھی، 8 مہینے تھی، ان کے والد گرامی فوت ہو گئے تھے۔ امام شافعی، انہوں نے بھی اپنا سارا بچپن یتیمی کے اندر گزارا، اور ان کی والدہ نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے، صرف اپنے بچے محمد بن ادریس کو پالنے کے لیے۔ اور محمد بن ادریس شافعی، زمانے نے دوسرا نہیں دیکھا، کون کس نے تربیت کی؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ ہم نے تو یہ سنا ہے، اقوال زرعی میں پڑھا ہے، ہمارے پرائمری سکول کے دیواروں پر یہ ہمارے اساتذہ نے لکھوایا تھا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو معاشرہ اخلاقیات سے خالی ہو جاتا ہے، اس معاشرے کے پاس ٹیکنالوجی ہو، اس معاشرے کے پاس ٹینک ہو، اس معاشرے کے پاس ہیرے جواہرات زر و نعمت ہر طرح کی چیزیں ہوں، جس معاشرے میں اخلاقیات نہیں ہے، ویلیوز نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، وہ معاشرہ بالکل کھوکھلا معاشرہ ہے، وہ کسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہی نہیں۔ معاشرہ کنکریٹ اور سریے کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، معاشرہ اخلاقیات اور ویلیوز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، ایمان کے بعد اچھا اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق کا تعلق ہر بات کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو باپ
اپنے 3 سال کے بیٹے کے ساتھ خوش اخلاقی سے گفتگو نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا ہے تو میرا پتر ہے نا، وہ چلو ادھر آ، چلو اے کر، وہ چلو اے کاکا انج کر. میں نہیں اخلاق سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اس کے موبائل، اس کے دماغ کے اندر، ایک بچے کے دماغ کے اندر ایک چپ لگی ہے جو پتہ نہیں کتنی ٹیرا بائٹ کی ہے. اس کے اندر میں فیڈ کر رہا ہوں کہ پتر ہے، میں تینوں توں کر کے بلایا ہے تے تو بھی کسی نے اگوں توں کر کے بلانا. تے جے 3 سال کا 4 سال کا بچہ، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اسے تو کر کے بلا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی چھوٹا ہونے کے باوجود صرف معاشرے کی تربیت کرنے کے لیے میں اپنے سے چھوٹے کو بھی آپ کہہ کے، تسی کہہ کے، پنجابی تسی کر کے بلاواں اور آپ کر کے بلاؤں. اصل میں اس کا ادب چاہے کروں یا نہ کروں، وہ میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، میرا کوئی نواسا ہے، میرا کوئی بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا شاگرد ہے. میں اس کی نہیں، میں پورے معاشرے کا اصل میں ادب اس بچے کو سکھا رہا ہوں کہ کسی نے پنجابی چ بلائیے تے تسی کر کے بلائی دا، تے اردو چ بلائیے تے آپ کر کے بلائی دا، تو تے تم اور کر کے نہیں بلائی دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو صحیح بات کہے، درست بات کہے، خیر کی بات کہے، یا پھر اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھے، یا پھر خاموش رہے. ہر وقت بولنا، ہر بات پہ بولنا، ہر چیز کے اندر آرگومنٹ دینا یہ ضروری نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے کوئی چیز نہیں ہے. آزادی اظہار رائے دا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، وہ مطلب ہوتا ہے بدتمیز ہونا. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ننگ دلنگ معاشرہ ہے، اس میں آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. اور جن معاشروں کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس معاشرے میں نعوذ باللہ کرسچن اور عیسائی ہونے کے باوجود وہ معاشرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مذاق پر مبنی فلمیں بناتا ہے. وہ معاشرہ فریڈم آف ایکسپریشن. تو فریڈم آف ایکسپریشن کہ جو مرضی بولنے کی آزادی ہے، نہیں، ہر چیز بولنے کی آزادی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، یا خاموش رہے. بات ٹھیک کرنی ہے تو کرنے کی اجازت ہو. اسلامی معاشرے میں، مہذب معاشرے کے اندر صرف ٹھیک بات کرنے کی اجازت ہے، غلط بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اب غلط بات کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ بھائی میں نماز میں رفع الیدین کر کے پڑھتا ہوں تو دوسرے بندے کو رفع الیدین عدم میں نہیں، وہ بات نہیں ہے. وہ تو ایک رائے کا اختلاف ہے نا، دین کے اندر ایک رائے کا اختلاف ہے. غلط بات کا مطلب ہے جو معاشرے کے اندر بد اخلاقی کو پھیلائے، یا کسی کی توہین کرے، اہانت کرے، یا مقدسات کی توہین کرے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہے. اور جس معاشرے کے اندر وہ ملی ہے وہاں پر ان کے اپنے انبیاء، ان کی اپنی مقدس ہستیاں پھر ان کی زبانوں سے، ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے، ان کی سیریل سے وہ پاک نہیں رہ سکے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو اللہ تعالیٰ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ صحیح بات کرے، خیر کی بات کرے، دین کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، کسی کو کچھ سکھانے کی بات کرے. بھلائی کی بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، کسی کی دل جوئی کی بات کرے، کسی کے لیے تعزیت کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کی بات کرے، کسی کے لیے خیر کی بات کرے، کسی کو اچھا مشورہ دے، کسی دکھیارے کی دکھ سن کر اس کی دل جوئی کرے، اس کی ڈھارس بندھائے. یہ ساری وہ باتیں جو خیر کے اندر آتی، یا پھر خاموش رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، جنت کی گارنٹی. بندے کا اخلاق اچھا ہو، جنت کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ مجھے 2 باتوں کی گارنٹی عطا دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. کون سی 2 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری جو اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. ایک اپنی زبان کے درست استعمال کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے.
بھروسہ دے دے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کو کھلے عام استعمال نہیں کرے گا، کہ جیسے آئے زبان سے گالی نکل رہی ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، چغلی نکل رہی ہے، کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کی اہانت ہو رہی ہے، کسی پہ طعنہ زنی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر کسی کی شخص کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اپنی زبان کے درست استعمال کی نبی پاک نے فرمایا مجھے گارنٹی دے دے، اور اپنی شرمگاہ کی درست استعمال کی گارنٹی دے دے کہ بدکاری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، جنسی بے راہ روی کے اندر نہیں پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے بندے کو، غور کرو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، زبان کی گارنٹی اور شرمگاہ کی گارنٹی، آپ نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت میں ضرور جائے۔ اخلاق، یہ قدریں ہیں، کیا بات کرتے ہیں جی قدروں کی، کتنی چھوٹی سی بات تھی، ہماری ماں جی، ہماری مومنوں کی ماں طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عیب نکالنے کے لیے نہیں، لیکن ویسے ہی ایک دفعہ سیدہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تھے، تو ان کے بارے میں کوئی بات ہوئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے از راہ تفنن، غیبت مقصد نہیں، چغلی مقصد نہیں، عیب نکالنا مقصد نہیں، صدیق کی بیٹی کسی کا عیب نہیں نکال سکتی، اس نے تو اس وقت بھی عیب نہیں نکالا جب ظالموں نے اس کے اوپر تہمت لگائی، از راہ تفنن، از راہ خوش طبعی، جس کو ہم کہتے ہیں آن اے لائٹر موڈ، آن اے لائٹر نوٹ، سیدہ عائشہ رضی اللہ، سیدہ صفیہ کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا جو مجھے معلوم ہے لیکن میں یہاں دہرانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ جملہ مقصد نہیں ہے، اللہ اکبر، از راہ تفنن کہا، خوش طبعی کے طور پر کہا، سیدہ صفیہ کی کوئی توہین مقصد ہی نہیں تھی ماں جی عائشہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا لو قلتی لقد قلتی کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجت، عائشہ تیری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہے، یہ کلمے کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے یا اس کو بھی کڑوا کر کے رکھ، ایسی زبان سے بات نہیں کرنی اس کی۔ ایک یہ معاشرے کی تربیت ہو رہی، یہ اپنی زوجہ کی تربیت ہو رہی، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے جو فقیہ امت ہے، جس نے آگے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث اور ہزاروں سنتیں لوگوں تک منتقل کرنی ہے، تو گھر سے تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسا کلمہ جو آپ خوش طبعی کے طور پر از راہ تفنن بھی آپ نے کسی کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولا، کڑوا جملہ ہے، تربیت ہو رہی ہے، جس کو اپنے بعد خلیفہ، جن کو اپنے بعد امت کی باغ دوڑ دے کے جانی ہے، اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ وہ کھڑے ہیں، ایک کافر، یہ مکہ کی بات ہے، ایک کافر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہتے ہیں، وہ پھر گالی دیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہتے ہیں، وہ پھر گالی دیتا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انسان ہیں، قریش ہیں، سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کے اخلاق کا آپ پیمانہ دیکھیے کہ انہوں نے 2 دفعہ گالی سنی، جواب نہیں دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن انسان ہے، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی شرف والی ہستی تھے، انہوں نے واپس مڑ کر جو الفاظ اس بندے نے سیدنا ابو بکر کو کہے تھے وہی انہوں نے کہا، تو بھی ایسا ہی ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے زبان سے وہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا،
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا، آپ پر میری ماں اور باپ قربان ہو، کیا حکم ہے؟ کہا صدیق، جب یہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا جو تیری طرف سے اس کافر کا جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے خود سے جواب دیا تو فرشتے نے کہا اب یہ اپنی ذمہ داری کو، اپنا کام خود کر سکتا ہے۔ فرشتے نے کہا اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے معاشرے کی، یہ معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے۔ بتاؤں معاشرے کی تربیت؟ انس ابن مالک ایک 10 سال کے، 9 سال کے، 12 سال کے بچے ہیں، ماں نے ان کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی آتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بچے ہیں۔ میں تربیت کی بات کر رہا ہوں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، نرمی کی بات کر رہا ہوں، شفقت کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنی؟ 10 سال۔ مدینہ آنے کے پہلے دن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت تک 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ کے رہے انس ابن مالک۔ کیسے کیسے 10 سال کے اندر موقع آئے، کہا نبی پاک نے مجھے کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا، سودا سلف لانے کے لیے، میں راستے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، صبح سے شام ہو گئی، انس سودا لے کے نہیں آئے۔ کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آ کر میرے کان سے پکڑا اور میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، اور دل کے اندر ڈر اور خوف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، صبح سے شام ہو گئی، سودا نہیں آیا۔ کہتے میرے دل کے اندر خوف، دل میرا دھڑک رہا ہوتا۔ کہتا جب میں نے اوپر کر کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسکرا رہا تھا اور اس نے میرے زخموں کے اوپر مرہم رکھ دی تھی۔ یہ ہے میرے رسول، یہ ہے میرے آقا، یہ ہے اخلاق کی پیکر ہستی۔ اور اس پہ بس نہیں، کہتے ہیں واللہ ما قال علی افن قطو، پورے 10 سال پیغمبر علیہ السلام کے شب و روز آپ کے ساتھ گزارے، کسی بھی غلطی پر یا میری کسی بھی بھول پر پورے 10 سال میں پیغمبر کریم نے مجھے کبھی اف کا کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں بولا ہے۔ دینا، جھڑکنا، مارنا، تشدد کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو تصور نہیں ہے میرے آقا و مولا کی زندگی سے۔ لیکن اف کا کلمہ کہنا، اف، افسوس، او ایسا کلمہ 10 سال میں نے نبی پاک سے نہیں سنا۔ میں نے کوئی کام غلط کر دیا، مجھے یہ نہیں کہا لیما فالتانس کیوں کیا ہے، اور جو کام کرنا تھا میں نہیں کر سکا، مجھے یہ نہیں کہا لیما لم تفعل، انس کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ ہیں آقا و مولا جناب۔ ایک اور بندے سے سنیں، ایک بندہ، ایک صحابی ہیں، مسلمان ہوئے، نماز کا طریقہ سیکھا، لیکن ان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ نماز کے اندر جب نماز چل رہی ہو، بائے جماعت نماز ہو یا اکیلے نماز ہو، تو نماز کے اندر بولتے نہیں، بات نہیں کرتے کسی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھا رہے، یہ صحابی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس صحابی نے کہا یرحمک اللہ بلند آواز سے، اس کی الحمدللہ کا جواب دیا جیسے سنت ہے، اور حالت نماز کے اندر تھے، با جماعت نماز تھی، انہوں نے بلند آواز سے کہا یرحمک اللہ۔ سارے صحابہ جو ان کے ارد گرد تھے وہ اپنی رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں چپ ہو جاؤ، نماز ہی بولی دا نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، بالہ،
یسکتوننی، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو اس کو دعا ہی دی ہے یرحمک اللہ، یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں. ما لہم، کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا پیغمبر کریم نے اور پوچھا ابھی ابھی نماز کے اندر بول کون رہا تھا، بلند آواز سے کلام کون کر رہا تھا؟ یہ صحابی کہتا ہے میں ڈر گیا، میری جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اب بنے گا کیا؟ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا. آپ نے پھر پوچھا، میں نے ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھلی صفوں سے اٹھا اور اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گیا. واللہ یہ الفاظ نا ہر مسجد، ہر سکول، ہر دارہ، جہاں جہاں کوئی تدریس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، کوئی استاد جس کو بڑا مان ہے اپنے مدرس اور اپنے ٹیچر ہونے پر، ان الفاظ کا ترجمہ کر کے ہر جگہ پہ لگا دو. اس صحابی نے کہا واللہ ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ واللہ ما ضربنی ولا زجرنی ولا شتمنی. اللہ کی قسم میں نے پیغمبر کریم سے نہ پہلے اور نہ آپ کے بعد اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا سکھانے والا استاد نہیں دیکھا ہے. اللہ کی قسم آپ نے مجھے مارا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے گالی گلوچ نہیں کیا، مجھے برا بلا نہیں کہا، بلکہ اتنا ہی کہا ہے اے بندے یہ نماز ہے، لا یصلح فیہ شیء من کلام الناس، اس میں لوگوں کا آپس کا کلام درست نہیں ہے. ایسا استاد نہیں دیکھا. یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اندر کپڑا تھا، چادر جیسے گردن کے اندر رکھی ہوتی ہے، صافہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پکڑا ہوا تھا. اس نے آ کر نا اس کو بل دینے شروع کر دیے. اتنے بل دیے، اتنا سخت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی. اس نے کہا ایسے ہی بڑے روب داب کے ساتھ، اس نے کہا میرا قرض واپس کریں، مجھے مال دیں. مال کو کون سا بھائی؟ کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے بیت المال کے اندر رکھا ہوا ہے، مجھے مال دیں میرا حصہ. ہن دیکھو بندہ پیسے منگن آیا ہے بیت المال وچ تے منگدا کس طرح پیا تے کیڑی ہستی کول منگدا پیا؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تلوار کے دستے پر ہاتھ لرزنے لگا، آنکھوں کے اندر خون اتر آیا. یا رسول اللہ دعنی اقتل ھذا، یا رسول اللہ اجازت دے اس گستاخ کی گردن اڑا کے رکھ دوں. اس کی جرت رسول اللہ سے اس لہجے میں بات کرے. فرمایا نہیں عمر چھوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے ہاتھ تو چھوڑنا. اس نے چھوڑا. آپ نے مسکرا کے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مال چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اس کے ساتھ جتنا مال مانگتا ہے اس کو دے. یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے رسول اللہ کا. سمامہ ابن اسال یہ یمامہ کا گورنر اور حکمران تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو لے کے آئے، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آپ نے کہا اس کو کھانا پینا اچھا دینا اور اس کی خاطر مدارت کرنا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا کیسا ہو؟ اس نے کہا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم. اس نے کہا اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اگر احسان کرو گے تو میں احسان کا بدلہ چکاؤں. دوسرے دن، تیسرے دن آپ اس سے کہتے ہیں کہ اپنی نگاہ چہرہ اٹھا کے تو دیکھ. یہ آگے سے کہتا ہے آپ کا شہر دنیا بھر کے شہروں میں سب سے برا ہے اور آپ کا کیا چہرہ دیکھوں؟ نعوذ باللہ آپ کا چہرہ دیکھنا جو اس نے الفاظ اس وقت کہے میں نہیں کہہ سکتا. بد اخلاقی کے الفاظ آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں. رسول اللہ پہلے دن بھی مسکرا دیے، دوسرے دن بھی مسکرا دیے، تیسرے دن بھی مسکرا دیے. تیسرے دن آپ نے کہا ارشاد ہوا ہے میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو. سمامہ جو بڑے اکڑ کے اندر حکمرانی کے سارے اپنے اندر تکبر اور غرور اور اناد کے
سارے عیب چھپائے ہوئے تھا. پیغمبر کریم کی مسکراہٹ، اس نے ابھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تو دیکھا ہی نہیں تھا. دل کے اندر بغض اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ نے کئی دفعہ کہا نظریں اوپر اٹھا، اس نے کہا نہیں دیکھتا آپ کا چہرہ، ابھی دیکھا نہیں تھا. لیکن آپ کا اخلاق اس نے 3 دن دیکھ لیا تھا. چہرہ نہیں دیکھا، اخلاق دیکھ لیا. آپ نے کہا چھوڑ دو. سمامہ گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، اور آزادی کی خوشی بھی ہے. تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں کہ کہیں پھر نہ پکڑا جاؤں، ان کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤں. باہر گئے، ایک کوئی چشمہ تھا، کوئی کنواں تھا، وہاں پہ جا کے غسل کیا، نہائے. وہ دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا، دماغ ٹھنڈا ہوا. تو سمامہ نے سوچا کہ یار میں نے روم، فارس اور کہاں کہاں کے عرب و عجم کے بادشاہ اور بڑے بڑے سالار اور بڑے بڑے فاتحین کو دیکھا، لیکن ان کے اندر تکبر، غرور اور بہت زیادہ لوگوں کو حقیر جاننا. یہ مدینہ کے تاجدار ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حکمران بھی ہیں. سارے مسلمان ان پہ اپنی جان نچھاور کرتے، اپنے ماں باپ، مال دولت نچھاور کرتے. لیکن ایسا حوصلے والا، ایسا صبر اور تحمل والا اور اخلاق والا میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا. سمامہ نے دڑکی لگا دی، دوڑے واپس آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں نیچے ننگی زمین پہ بیٹھے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ اٹھائی، سامنے سمامہ کو دیکھا. آپ نے کہا سمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب واپس کیا لینے آئے ہو؟ سمامہ جو کل تک کافر تھا، آپ کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا. آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں گیا تب تھا جب آپ کے اخلاق مبارک کو نہیں دیکھا تھا، آپ کا خلق عظیم دیکھا ہے. اب میں ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام اور اسیر بن کے رہ گیا. اشہد ان لا الہ. یہ ہے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. میں نے کیا شروع میں بات کی تھی؟ معاشرے کنکریٹ کے اوپر، ترقی کے اوپر، 10% GDP گروتھ کے اوپر معاشرے نہیں کرتے. معاشرے اخلاقیات کے اوپر مضبوط ہوتے ہیں. چاہے ایک گھر ہے، چاہے ایک محلہ ہے، چاہے ایک شہر ہے، چاہے اسکول ہے، مدرسہ ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، وہ سارے کے سارے معاشرے اخلاقیات کے اوپر. اخلاقیات، بول چال، لین دین، سخاوت، یہ ساری چیزیں اخلاقیات کے اندر آتی ہیں. تو بھائیو ہم دوسروں کو کوستے رہتے ہیں، حکمرانوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، اور ہم خود اپنی اخلاقیات کو اسلام کے مطابق اور ایک مہذب اور سویلائزڈ نیشن کے مطابق اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی پاکستان دا GDP گروتھ 20% دے بھی ٹر جے نا، اگر پاکستانیاں دے اخلاقیات وہی رہنے نے جو ہے نے، وہ میں بھی شامل ہاں، تسی بھی شامل ہو. اگر یہی رمن نا تے پاویں اسی امریکہ تو بھی بڑی اکنامک پاور بن جائے، ساڈا معاشرہ کھوکھلا ہی رہے گا، اس کی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہوں گی. اور اگر معاشرہ عظیم ہو تو جس معاشرے کی میں نے مثال دی ہے، اور خالد ابن ولید کی مثال اگلے جمعے میں اب دوبارہ دوں گا، ان نے کہا ہے آدھی کھجور ملتی تھی، آدھی کھجور. GDP گروتھ سے معاشرے اوپر نہیں جاتے. آدھی کھجور کھانے کے لیے دیتا تھا ہمارا امیر لشکر، اور وہ بھی ختم ہو گئی تو کھجور کی بچی ہوئی گٹلیاں چبا کے گزارا کرتے تھے. اور جس مہم پہ رسول اللہ نے بھیجا وہاں سے فاتح لوٹے تھے اور خندق کھود رہے تھے. یہ ہے معاشرہ. GDP گروتھ مدینہ کی ریاست کی کچھ نہیں تھی. کوئی اس وقت بڑا زیادہ ان کے زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے، لیکن صدیق و فاروق، علی و حیدر اور ابو سلیمان اور ابو ذر غفاری اور مقداد بن اسود اور یہ صحابہ عبداللہ ابن مسعود، ان کے دماغوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو GDP گروتھ اخلاقیات کی اصل میں گروتھ پا رہی تھی، اس نے مدینہ کی ریاست کو خندق کھود رہے، کدال ماری، چنگاری اٹھی. نبی پاک نے فرمایا روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، کیسرو کسرا فتح ہو گیا. کہا یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں. صحابہ نے ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہے، اور آمنہ کے لال نے 2 پتھر باندھے ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں کیسرو کسرا کی. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی.
اور باسی کھانا کھایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, خندق ہوتے ہوئے باسی, جنہوں اسی پنجابی چ کہنے الی لگا ہوا کھانا صحابہ نے کھایا ہے, اور کچھ نہیں ملا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پٹھوری ذبح کی. وہ بعد کے اندر معجزہ سامنے آیا کہ 1400 صحابہ نے ایک سا جو اور ایک پٹھوری کا کھانا کھایا, اور پھر بھی نہ بچا, پھر بھی اس میں سے کمی نہ آئی. وہ معاشرہ آدھی کھجور کھا کے, ایک کھجور کھا کے, کھجور کی گٹلیاں چوس کر اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رلی والا کھانا کھا کے وہ معاشرہ روم کو آنکھیں دکھا رہا تھا, فارس کو آنکھیں دکھا رہا تھا, اور پورے عرب کے اوپر چھائے جا رہا تھا. جو بعد میں حضرت عمر عثمان کے دور کے اندر یہ بلوچستان تک مسلمانوں کی فوجیں کس کے دور میں پہنچی؟ حضرت عثمان کے دور میں. کیوں؟ جی ڈی پی گروتھ زیادہ تھی, اور جی ڈی پی گروتھ اس ٹائم بھی روم دی زیادہ سی تے فارس دی زیادہ سی. مدینے دی جی ڈی پی گروتھ کوئی نہیں سی, اخلاقی گروتھ تھی, ایمانی گروتھ تھی. تے ہن ساڈا قوم کس پیچھے لگی ہے؟ جی ڈی پی گروتھ بڑھے, 6 پہ ہوگی, 7 پہ ہو گئی ہے. تو معاشرہ اخلاق نہیں ہے, بول چال نہیں ہے, بچوں کی تربیت نہیں ہے, کوئی پڑھائی لکھائی کا سسٹم نہیں ہے, صرف اور صرف کتابیں رٹائی جاؤ, ہوم ورک کرائی جاؤ. ہوم ورک تو بھی منو بڑا اختلاف ہے, بہرحال وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کبھی بات کی تو اس کے اوپر کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جی ڈی پی گروتھ نہ بڑھاؤ, اخلاقیات بڑھاؤ. اخلاقیات بڑھیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی برکتیں ویسے ہی عطا فرما دے گا. وما توفیق الا باللہ. والنجم إذا